اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین تلک یہ آیات القرآنی قرآن کی آیات ہیں، و کتاب مبین اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ طاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اور بہت سارے اقوال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی جگہ پر بیان نہیں کی، اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی جگہ پر بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اسی طریقہ سے اللہ کا کلام ماننا چاہیے۔ البتہ صحابہ کرام، تابعین، مفسرین، علماء سے اس کے بہت سارے معنی منقول ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، طاسین طاسیم میم، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہ سورتوں کے نام ہیں، بہت ساری سورتوں کے نام اس سے ذکر کیے گئے ہیں، تو یہ سورتوں کے نام بھی ہیں۔ اور بعض حضرات کے نزدیک یہ قرآن کے نام ہیں۔ تو سب اقوال درست ہو سکتے ہیں، سب باتیں درست ہو سکتی ہیں کہ اللہ کا نام بھی ہو، سورتوں کے نام بھی ہوں، اور قرآن کا نام بھی ہو۔ دوسرا اس کا جو معنی کیا گیا ہے وہ اس طرح سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے بھی کہیں اس کو بیان نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کسی جگہ پر بیان نہیں کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اہل عرب میں یہ رواج تھا، چونکہ وہ فصیح اللسان تھے، شاعری کیا کرتے تھے، تو شعر کا پہلا مصرع بول دیتے تھے پورا، اور دوسرے مصرع کے لیے صرف پہلا حرف یا پہلے 2-3 حرف بول کر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب اس حرف کی تفصیل میں ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق دوسرا مصرع بنا لیتا تھا۔ تو اہل عرب کے نزدیک چونکہ یہ جو جملے کا اشارہ ہوتا تھا یہ پورے مصرع کو واضح کرتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے پہلے الفاظ ذکر کر دیے ہیں کہ تم فصیح اللسان ہو، تمہاری زبان بڑی فصیح ہے، تم بات کو اشارہ سے سمجھ جاتے ہو، تو یہ جو حروف مقطعات شروع کیے گئے ہیں تم ان سے یہ بات سمجھ لو کہ یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے چونکہ عربی کے حروف ہجا الف با تا سا وہ 28 ہیں، اور یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ 14 ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 14 حروف مقطعات وہ حروف ذکر کر دیے ہیں کہ جو اکثر ہر لفظ کا حصہ ضرور بنتے ہیں، اور باقی 14 حروف کو چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ یعنی وہ جو حروف ہجا کی تکمیل ہے وہ اس طریقے سے ہو جائے۔ اور ایک اس کا معنی مفسرین کرام نے یہ بھی کیا ہے کہ اس سے اہل عرب کو عاجز کرنا مقصود ہے کہ یہ کلام انہی حروف مقطعات سے بنایا گیا ہے کہ جن حروف مقطعات کو تم روزمرہ استعمال کرتے ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان حروف سے ہی بنے ہوئے کلام کے مقابلے میں تم کوئی کلام نہیں لا سکتے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی سے پڑھے ہوئے تو نہیں تھے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک دیہاتی آدمی ہے، وہ پنجابی بولتا ہے یا اردو بولتا ہے، آپ اس کو اگر یہ کہیں نا کہ پہلی تختی زبانی سنا دو، سناؤ الف سے شروع کرو، وہ الف سے لے کر یا تک نہیں سنا سکتا، لیکن کلام پورا کرتا ہے۔ لیکن درمیان میں اگر وہ کہیں کچھ حروف مقطعات بتا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چونکہ استاد کوئی نہیں ہے، اس کو جو بتایا گیا ہے یا تو اس کو الہام ہوا ہے یا اس کو کسی نے سکھایا ہے۔ اگر اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے تو لا محالہ اس کو الہام ہی ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ کبھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، تو پھر جو حروف مقطعات بولے جا رہے ہیں، پھر جو حروف مقطعات سنائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، ورنہ تمہارے دیہات کا کوئی شخص حروف ہجا نہیں سنا سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو حروف ہجا نہ سنا سکتے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی اور واضح کتاب کی آیات ہیں، ان کو تم سن لو، ان کو تم سمجھو اور اس کے مطابق تم اپنی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرو۔ ہدن، اور یہ جو کتاب کی آیات ہیں یہ ہدایت ہیں، سراپائے ہدایت ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن کی آیات یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ عین منزل بھی یہی ہیں۔ وبشرا، اور بشارت ہیں، خوشخبری ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات ذکر کی جاتی ہیں تو اس سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان بڑھنے کی وجہ ان کی بشارتیں جو ان کو ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو جو خوشخبریاں ان کو ملتی ہیں، تو وہ اس قرآن کو مزید دل لگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، مزید دل لگی کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الذین، مومنین کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان ہے کہ مر جانے کے بعد مٹی ہونا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد ایک دوبارہ زندگی ہے۔ اس زندگی میں انسان کی دنیاوی زندگی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی وہ آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ہے۔ تو وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، دوبارہ جی اٹھنے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، قیامت کے دن پر جو ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، مزین کر دیے ہیں ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال، فہم یعمہون، پس وہ اس میں بھٹک رہے ہیں۔ آپ اگر کسی شخص کو دیکھیں جو گناہوں میں مبتلا ہے، غلط فہمی کا شکار ہے، اگر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی ایسی جسٹیفیکیشن دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کہہ رہا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ ہے زینا لہم اعمالہم، ان کے غلط اعمال ان کو مزین کر کے دکھا دیے جاتے ہیں، وہ اپنے غلط اعمال کو پورے شرح صدر کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے دل کو ایمان کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ گمراہی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس شخص کے دل کو ایمان کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ جب ایمان کے لیے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے تو گمراہیوں کے لیے اس کا دل کھل جاتا ہے، وہ گمراہیوں کی طرف چلتا ہے، گناہوں کی طرف وہ چلتا ہے۔ تو زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، وہ اسی میں بھٹک رہے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے اس کی طرف چل رہے ہیں، اپنے اعمال کو کسی کسوٹی پر پرکھتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے اعمال حق کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کی سوچ میں ان کو نظر آتا ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لہذا اسی کے مطابق وہ چلتے رہتے ہیں۔
اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، کہ ان کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ، اور وہی لوگ آخرت میں ہم الاخسرون، سب سے زیادہ گھاٹے والے لوگ ہیں۔ ایک گھاٹا دیکھیے کہ جو آخرت کا ایک دن ہے وہ 1000 سال کے برابر کا دن ہے۔ ایک دن 1000 سال کے برابر کا دن ہے، اور اگر آپ ایک دن کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کریں اور پھر 1000 سال کے مقابلے میں صرف 60 سال کی زندگی لیں، 70 سال کی زندگی لیں، تو کیا تناسب نکلے گا؟ تو اس نے 60-70 سال کی زندگی کے بدلے میں وہ جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اس کو برباد کر لیا ہے۔ اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا شخص کون ہوگا؟ اس سے بڑا گھاٹے والا شخص کون ہوگا کہ جو صرف جس کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اور جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی ایسی زندگی ہے کہ جس کا اختتام کوئی نہیں ہے، تو اس زندگی کو اس نے برباد کیا ہے ان 60-70 سالوں کے لیے۔ ان 60-70 سالوں کی زندگی کے اندر اب اس میں دیکھیے کہ اس 60-70 سالوں میں بھی اگر مزید آپ اس کو تقسیم کریں تو یومیہ ہر شخص 8 گھنٹے آرام تو کرتا ہے۔ اب وہ 60 سال کی زندگی ہے تو ایک ثلث اس میں سے نکل گیا ہے، 40 سال باقی اس کی زندگی کے باقی بچے۔ اب اس میں بچپن نکال دیں، وہ 10-12 سال کا وہ نکل جاتا ہے عرصہ، پیچھے رہ کے جاتا ہے انسان کی زندگی میں۔ تو اس سے بڑا گھاٹے والا شخص کون ہوگا کہ ایک مختصر سی زندگی جو اللہ نے اس کو آخرت کی زندگی بنانے کے لیے دی تھی، اس نے وہ بگاڑ لی جس کے نتیجے میں آخرت کی دائمی زندگی بگڑ گئی ہے۔ تو وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہ لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی میں بہت بڑا گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، عطا کیا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے آپ پر قرآن، مِن لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ، حکمت والے کی طرف سے، علم والے کی طرف سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دراصل مشرکین کے لیے بڑے یعنی پریشان رہا کرتے تھے، آپ کا دل تنگ ہوا کرتا تھا کہ یہ لوگ کس طریقے سے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، کس طریقے سے اللہ کی آیات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں گویا کہ تسلی دے دی ہے کہ آپ پر جو قرآن نازل کیا جاتا ہے یہ حکیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، علم والے کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ آپ کے جو ذمہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حکمت والے، علم والے رب کا قرآن کلام وہ آپ لوگوں کو سنا دیجئے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی اس میں درس ہے کہ قرآن یہ حکمت والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، علم والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور فی زمانہ بہت سارے لوگ وہ اس قرآن میں، جس طرح اس زمانے میں قرآن میں اشکالات کیا کرتے تھے، آج کے زمانہ میں بھی بہت سارے لوگ وہ قرآن پر اشکالات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تم اپنے ایمان کو متزلزل مت کرنا، اپنے